جامعہ خیر المدارس زندہ باد، وفاق المدارس زندہ باد، جمعیت علماء اسلام زندہ باد، حضرت مولانا فضل الرحمان صاحب ماشاءاللہ ماشاءاللہ فضل اللہ زندہ باد. آگے جانا ہے، آگے جانا ہے، جانے دیں، سلام ہے. چلتے ہیں، خود دیتے جائیں گے. چل 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 یار اس میں بٹھا دو سب. بیٹھ جاؤ یار، بھائی بیٹھ جاؤ بھائی، بیٹھ جاؤ یار، بیٹھ جاؤ یار، ہم نے بھی تو دے. بیٹھ جاؤ لگا کر، بیٹھ جاؤ. بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اطيعوا الذين كفروا يردوكم على أعقابكم فتنقلبوا خاسرين. ولله مولاكم وهو خير الناصرين. سنلقي في قلوب الذين كفروا الرعب بما أشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا ومأواهم النار وبئس مثوى الظالمين. صدق الله العظيم. أكابر علماء الكرام، مشايخ الأعزام، طلباء العزيز، علماء الكرام، میرے بزرگوں، دوستوں اور بھائیوں، میرے لیے انتہائی سعادت کی بات ہے کہ اس مبارک علمی اور روحانی مجلس میں آپ کے ساتھ شریک ہو رہا ہے. جامعہ المدارس میرے لیے کوئی نیا ادارہ نہیں ہے. یہاں میرا لڑکا ملتا ہے. حضرت الشیخ مولانا خیر محمد صاحب رحمہ اللہ کی مجلس سے مجھے نصیب ہوئی ہے. جامعہ قاسم العلوم اور جامعہ خیر المدارس کے
اساتذہ بھی فرق ہوتا ہے، ایک سبق یہاں پڑھا دیتے ایک وہاں پڑھا دیتے، اور ہم سب کے لیے جو بڑے اعزاز کی بات ہے کہ آج اس اجتماع میں ہمارے نہایت محترم ہمارے سروں کے تاج حضرت مولانا مفتی محمد تقی عثمانی صاحب بھی بحیثیت مہمان خصوصی کے موجود ہیں، اور مجھے یہ خوشی ہے کہ میری حیثیت ان کے لیے میزبان ہے، اس لیے کہ ملتان میں رہا ہے 1961 میں نکالا ہے۔ ماشاء اللہ یہ بازو نیچے کرے، علمی سلسلہ ہے، اس کو بولو بازو نیچے کرے نا سائڈ پہ کھڑا لیکن بازو تو ہمارے ان مدارس کی بنیاد ہمارے اکابر میں رکھتے وہ دو چیزوں کا ایک تعلیم اور ایک تربیت۔ اور یقیناً ان کی نظر میں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہی دو حیثیتیں سامنے تھیں، جہاں ایک جگہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں انما بعثت معلما، اور دوسری جگہ فرماتے ہیں بعثت لأتمم مکارم الاخلاق۔ ایک کا تعلق تعلیم سے ہے اور دوسرے کا تعلق تربیت سے۔ اس سے آپ اندازہ لگائیں کہ ہمارے اکابر کی نصاب تعلیم اور ہماری دانشگاہوں کی بنیاد کس منہج پہ رکھی گئی؟ جہاں قرآن پڑھایا جائے، جہاں حدیث پڑھائی جائے، جہاں فقہ پڑھایا جائے، وہاں پر عملی زندگی بھی اس کے مطابق ڈھالنا، یہ بھی ان مدارس کی مثال ہے۔ ہم دیکھتے ہیں بہت بڑے بڑے مدارس، آکسفورڈ، کیمبرج، پاکستان کے اندر بیکن ہاؤس، برنہال، کیا کیا نام، بڑے بڑے نام ہوتے ہیں پاکستان صوفی صاحب چلے جاؤ، اور جو علوم وہ ان کو عطا کرتے ہیں، میں ان کی علوم کے معیار پر بھی انکار نہیں کرتا، بڑی بڑی فیسیں لیتے ہیں، 1 لاکھ 2 لاکھ تک ماہانہ کی فیسیں، اور پھر اگر آپ ان کی اقامت گاہوں میں رہتے ہیں تو اس کے الگ سے خرچے، اور اس میں تعلیم حاصل کرنے والے بھی پاکستان کا ایک خاص طبقہ ہوتا ہے جسے ایلیٹ کلاس کہتے ہیں، لیکن جہاں تک اخلاقی پہلو ہے، علوم کے مطابق ان کی تربیت کا تعلق ہے، اس پہلو میں بہت زیادہ ہے۔ کچھ عرصہ پہلے اسلام آباد یونیورسٹی میں ہنگامہ،
ایک طالب علم اس میں قتل بھی ہو گیا اور ابھی تک وہ ہنگامے جاری ہیں اور ادارے کا چیئرمین، اس کے اساتذہ، ان کے ذمہ داران ان کے سامنے کھڑے ہو کر ان کو گالیاں دینا، شور شرابہ کرنا، وہ باڑا کرنا، یہ چیزیں اور اس یونیورسٹی کا نام بھی اسلامی یونیورسٹی ہے۔ علم بھی ہے اس کا، بڑے باکمال لوگ وہاں پیدا ہوتے ہیں، لیکن اخلاقی پہلو اس کا بالکل الحمدللہ ہمارے طالب علم، ہر طالب علم جہاں علم سے آراستہ کیا وہاں 2-3 باتیں خاص طور پر کہ طالب علم کا تعلق دوران طالب علم کی 3 چیزوں سے ہوتا ہے۔ مدرسے سے، کتاب سے اور استاد۔ اور ان تینوں کے ساتھ جب تک علاقہ ادب کا نہیں ہوگا آپ اقتصاد فیض نہیں کر سکتے۔ مدرسہ مادر علم 8-10 سال تک آپ اپنے آغوش میں پالتا ہے، اپنی اولاد کی نشوونما کرتا ہے۔ اب ایک شفیق ماں ہے، اگر اس کا انسان کا بچپن اپنی ماں کے دامن میں گزرتا ہے، اس کی گود میں گزرتا ہے، جس میں وہ بڑا ہو جائے اور گود سے بنیاد ہوتا ہے، پھر جوان ہو جاتا ہے، پھر شادی ہو جاتی ہے، بال بچے دار ہو جاتا ہے، اپنی ایک نئی زندگی کا آغاز کر لیتا ہے، اپنا کاروبار شروع کر لیتا ہے، اب وہ ماں سے عملی طور پر منقطع نظر آتا ہے۔ اور پھر جو آپ کے پاس کتاب ہے، اس کتاب کے اندر آپ کی غذا ہے، یہ غذا کے ذخائر ہیں، جس سے آپ کی روحانی نشوونما ہوتی ہے، حقیقی معنوں میں آپ انسان بنتے ہیں، ورنہ انسان اپنی طبیعت کا حیوان ہے، جبلی طور پر وہ حیوان اس کے اندر بہیمیت ہے، اور بہیمیت بھی ایسی کہ عام بہیمہ بھی اس کی بہیمیت کو مقابلہ نہیں کرتا، لیکن جب اس کے اندر اعتدال آتا ہے، شائستگی آتی ہے، تو وہ علوم، یہ وہی کہ علوم آپ کی طبیعت ہے۔ تو پھر اس کتاب کو کیا کتاب کو دائیں ہاتھ سے اٹھاؤ، کتاب کو اپنی اونچی جگہ پہ رکھو، ایسے طالب علم دونوں کا روکے، اگر سرال نہیں ہے تو اور ایسا طالب علم جو امتحان میں نقل مارتا ہے وہ پتہ نہیں کتاب کہاں لے جا کر اس کے نام
ایسی کتاب اور استاد کی حیثیت باپ کی ہے، ساری رات محنت کرتا ہے کتابوں کے ذخیرے سے آپ کی استعداد کے مطابق رضا چن چن کر تیار کرتا ہے اور پھر آپ کو آپ کے استعداد کے مطابق سے وہ پڑھاتا ہے اور تب جا کر انسان ہوتے ہیں لوگوں میں بیٹھنے کا کام ہے۔ تو ان تین چیزوں کے ساتھ ایک طالب علم کا تعلق ادب کا ہوگا، تو پھر استاد کی خدمت نہیں کرتا، استاد کی برائی سن نہیں سکتا، کوئی اس کے سامنے استاد کی خدمت کرے اور کہتے ہیں میرے استاد کیا کرے، ایسا نہ ہو کہ وہ کہتے ہیں کہ شرجنوں کا طالب علم خارج ہونا تو کمروں میں بیٹھ کر رکے مانتے ہیں ایک طالب علم وہ چارپائی پہ لمبا ہوا اور ساتھی سے کہا کہ جس کو استاد کے لیے بچوں کو خدا کے لیے اس بات یہ کچھ ہمیں جاننا ہے، مقصد زندگی ہمیں بتایا ہے۔ ہمارے اکابر فرمایا کرتے تھے یا اللہ ہمیں یہ دن بھی دیکھنا پڑا کہ لوگ تعلیم اصول معاش کے لیے حاصل کرتے ہیں، تعلیم تو انسان کو دیکھے گا، تعلیم تو روشنی ہے، نور ہے، اور پھر وحی پر نور ایک طرف اللہ نے آپ کو عقل عطا کی، اس عقل کو اگر وحی کی خارجی روشنی مہیا نہیں ہے تو عقل اندر ہے۔ ہماری آنکھوں میں بینائی کی طاقت ہے، لیکن اگر یہ بتیاں جلا دی جائے اور رات کا اندھیرا تو قوت بینائی بالکل بحال ہوتی ہے، لیکن خارجی روشنی کی رہنمائی کے لیے موجود نہیں تو اندھیرا کچھ بھی نظر نہیں آتا۔ اللہ تعالیٰ کی ٹھیک ہے، بینائی کی قوت بھی ٹھیک ہے۔ اگر دن کے وقت سورج کی روشنی نہیں ہے تو پھر آپ کا نہیں ہوگا۔ اگر آپ کے کانوں پر لہر نہیں پہنچتی، جیسے آپ کسی بند کمرے میں جس طرح آج کل جہاز میں آپ بیٹھ کر دروازے بند ہو جاتے ہیں، ایئر لاک ہو جاتا ہے تو آپ باہر جگہ نہیں ہمارے کان، لیکن جو خارجی مسائل ہوتے ہیں آپ کے کام تک آواز پہنچانے والے وہ جو کہتے ہیں۔ اسی طریقے سے جب عقل کو وحی کی رہنمائی حاصل ہوتی ہے تو پھر اس کے بعد سب صحیح ہو جاتا ہے۔ یہ اہتمام اور امریکہ سے لے کر پاکستان تک دنیا بھر کے حکومت ہے آج تمام توانائی اس بات پہ صرف کر رہی ہے، سینکڑوں ارب ڈالر اس بات پہ خرچ کر رہے ہیں کہ کسی طرح سوسائٹی میں اور معاشرے میں اس کے کردار کو کم از کم کر دیا۔ یہ ایجنڈا ہے۔ اور اس وقت بھی آپ کے تمام اکابر علماء کرام، مفاد وزارت العربیہ، ترجمان جماعت اسلامیہ، یہ سب اسی مشکل کے ساتھ میں باز ہیں۔
آپ کے مدنظر بھی ہونا چاہیے اور اس کے لیے آپ تنہائی میں بھی اللہ کے سامنے ہمارے سلسلے کی طرح لیکن انشاءاللہ جیسے کہ حضرت نے بیان فرمایا یہ جو عقلیات والے ہیں وہ آج بھی موجود ہیں، لیکن ماضی میں گزرے ہوئے لوگوں کا آپ نام لے سکتا ہے، اس سے اتنا نہیں پیدا ہوتا۔ جو زندہ ہے اور اس کا نام لیا ہے تو اس سے فتنہ پیدا ہوتا ہے، اس سے گریز کر رہی ہے۔ اور جدیدیت کے نام پر ایسا وہ بنا کر گفتگو پیش کرتے ہیں کہ جیسے تمام علماء جائے ہیں اور تمام مدرسہ کو جانتی ہوئی اس کی داڑھی اور کہتے ہیں ہم کنفیوژن دور کرتے ہیں۔ زکات کس چیز میں ہونی چاہیے، نصاب کس میں کتنا ہونا چاہیے، کس پہ فرض ہے کس پہ فرض نہیں، قرض پہ ہے یا نہیں ہے، کہ فلاں بہت سارے لوگ ہیں اسلام میں زکات ہے نہیں ہے۔ اس قسم کے لوگ بہت جو ریشنل اور اس قسم کے خیالات کو قبول کرنے والے زیادہ تر لوگ ہمارے کالجوں میں یوز کرتے ہیں، اس لیے کہ قرآن حدیث کے حوالے سے ان کے پاس رہنمائی نہیں ہوتی۔ اور پھر آپ لوگ ہوں گے آپ کے سامنے ایک بات کہی جائے گی، قیاس تو یہ کہتا ہے، فلانے امام کا اجتہاد تو یہ کہتا ہے، آپ غور کریں گے تو صحیح ہوگا، قیاس بھی صحیح ہوگا، اجتہاد بھی صحیح ہوگا، لیکن دوسری طرف سے کہا جائے گا نہیں نص اس کے خلاف۔ جب آپ کے نظر یہ بات آئے گی کہ نص اس کے خلاف ہے تو اس اجتہاد یا مسئلہ ہوگا۔ اب یہ اصول آپ کو پڑھایا جاتا ہے، وہاں نہیں پڑھایا جاتا ہے، وہ تو آپ کو کر دیتا ہے۔ تاریخ اور سند کے درمیان فرق نہیں کر سکتے۔ تاریخی واقعات لکھتے ہیں اور اتنے فخر کے ساتھ کہتے ہیں فلانے کتاب میں فلانے نے کیوں ہوگی تو اس کی اپنی تاریخی تصدیق ہوگی، لیکن اگر میرے احادیث کے سلسلے میں سندن وہ بات غلط ہے اس میں کہا ہے حدیث موجود ہے تو یہ ہمارے اس اعتبار سے اب کہتے ہیں کہ ہم جدید علوم کو پڑھانا چاہتے ہیں تاکہ یہ بھی مین اسٹریم میں آئے۔ میں نے کہا ٹھیک ہے کون بھی دعوت تو واش روم تھے نا محلے میں ہم بیٹھے ہیں، مسجد وہاں پر ہے، امام وہاں پر ہے، مؤذن وہاں پر ہے، اور دیہاتی لوگوں کے ساتھ محلے کے لوگوں کے ساتھ ان کے لباس میں ہم بیٹھے ہیں، اور جب تک ہم کسی پنچایت میں بیٹھے ہوں ہماری تلاوت کے بغیر پنچایت ضرور نہیں ہو سکتی، اور ہماری موجودگی کے بغیر پنچایت بغیر دعا کے ختم نہیں ہو سکتی۔ اور اسے آپ کہتے ہیں آپ کو کوئی دعوت نہیں چاہتے۔ آپ نے بتایا ہمارے دیہاتوں میں جب مولوی جائے گا تو اس دیہاتی ماحول کی مولوی اجنبی لگے گا یا وہاں لگے گا، اس کی کوئی دعوت ہوگی۔ ہم آج بیٹھ کر ہوتا کرتے ہیں، ہم قومی دائرے میں آنے کو تیار ہیں، آپ اسلامی دائرے میں آنے
وہ اسلامی بیانات کو نہیں کریں. جب انہوں نے کہا کہ مدارس کی اصلاحات تو ہم نے کہا آپ کون ہوتے ہیں مدارس کی اصلاحات تعلیم اسلام کی بات ہے. آپ ہمیں کوئی مشورہ دیں گے تو آپ کی اداروں کی اصلاح کے لیے ہم بھی آپ کو اگر آپ مجھے کہیں گے کہ مدرسے کے لیے مضامین کے ساتھ تو پھر ہم بھی آپ سے کہیں گے کہ اسکول کالج دوسری کی ہمیں کبھی نہیں ہمارے مدارس کے اصلاح کیا کرتے ہیں وہ بھی دھاڑی میں کرنے پڑا یہ مدارس کی توہین ہے. آج کل ایک بڑی اخلاص ہوئی لہجے میں بات کریں کہتے ہیں کہ ہم دینی مدرسے کو وہ ٹیچر مہیا کریں گے جس کو تنخواہ ہم دیں گے. میں کہا وہ اونٹ اور بدو والے فیملی بدو فیملی میں بیٹھا اونٹ وہاں سے گزرا تو بارش ہو رہی تھی اس کو فیملی میں جانے کی ضرورت پڑ گئی. تو اس نے کہا کہ مجھے ذرا فیملی میں اندر آ تو اس نے کہا فیملی اتنے ہی ہے کہ اونٹ اندر آ جائے تو میں تو بات ہوں. تو اس نے کہا صرف سر لا کر اس نے سر لا کر اجازت دے دی. اس کو رہنے کے بعد اندر اور بدو باہر دو استاد ہمارے کردار کرو. اس کے بعد تھوڑی دیر بال جل 5-7 منٹ اٹھے کھڑتے ہیں بال یہ سلسلہ نہیں ہے. 2-3 سال کے بعد میرے مدرسے کا مدرسہ وہ مدرسے اسکول سے آئے وہ ٹیچر ہے وہ 40-50 ہزار روپئے تنخواہ لے رہا ہے اور مجھے آپ دے رہے ہیں 15-20 ہزار. یہ مجھے بھی سرکاری مدرسہ اس شائستگی کے ساتھ سازش کے ساتھ مدرسے کو دعا کے بغیر کوئی ہوتے دعا ہی تو اصل چیز ہوتی ہے اور ایسی مبارک مجلس میں اور مبارک سرکار کی دعائیں قبول ہوتی ہیں. ایک بات مجھے یاد آ گئی. حضرت نے فرمایا کہ ہمارا صرف یہ بات انگریزی نہیں آتی. میں پانی پیتے ہیں نا تدبیر تدبیر سب کچھ ہم نے تو دوسروں کو دیکھ لیا. تو آج سے تقریباً 70 سال پہلے علامہ شبیر احمد صاحب عثمانی رحمۃ اللہ علیہ پارلیمنٹ میں تو دستور ساز اسمبلی تھی. تو اس وقت کسی نے کھڑے ہو کر پارلیمنٹ میں یہ کہہ دیا کہ حضرت اگر فلاں وزیروں کو ہٹاتے گے تو اقوام متحدہ میں جا کر کون پیش کرے گا. تو علامہ شبیر احمد صاحب عثمانی رحمۃ اللہ نے کھڑے ہو کر فرمایا کہ ہمارے